کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی جس کا نام مانیہ ایسکلوڈووسکا تھا۔ یہ لڑکی ٹیوشن پڑھا کر اپنا گزر بسر کیا کرتی تھی۔ مانیہ نے 19 برس کی عمر میں ایک امیر خاندان کی 10 سالہ بچی کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ ٹیوشن کے دوران اس 10 سالہ بچی کا بڑا بھائی مانیہ میں دلچسپی لینے لگا۔ مانیہ بھی اس لڑکی کی طرف مائل ہو گئی۔ بالآخر دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لڑکے کی ماں کو جب یہ پتہ چلا تو اس عورت نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے مانیہ کو کان سے پکڑا اور اپنے پورچ میں لے گئی۔ اس نے اپنے گھر کے تمام نوکروں کو آواز دی۔ اس نے اپنے نوکروں کو بتایا یہ وہ لڑکی ہے جس کے پاس ایک فراق ہے اور اس کے جوتوں کے تلووں میں سوراخ ہیں۔ یہ 24 گھنٹے میں صرف ایک بار اچھا کھانا کھاتی ہے اور وہ اچھا کھانا ہمارے گھر سے کھاتی ہے۔ نوکروں نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور وہ عورت دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ مانیہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے تیزاب سے بھری بالٹی اس کے اوپر ڈال دی ہو۔ وہ نفرت کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی۔ مانیہ نے اس پورچ میں کھڑے کھڑے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اتنی عزت کمائی کی، وہ اتنی شہرت کمائی کی کہ پورا پولینڈ اس کے نام کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ 1891 تھا۔ مانیہ پولینڈ سے پیرس آئی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اس نے فزکس پڑھنا شروع کر دی۔ وہ دن کے 20 گھنٹے پڑھتی تھی اور اس کے پاس جو جمع پونجی تھی اسے اپنا گزر بسر کیا کرتی تھی۔ اس کے کمرے میں نہ تو بجلی تھی، نہ گیس تھی، نہ کوئلوں کی انگیٹھی تھی۔ برفیلے موسم کی ٹھنڈی راتوں میں جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے سارے کپڑے نکالتی تھی۔ آدھے کپڑے اپنے بسترے پر اور آدھے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیتی تھی، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساری کتابیں اور اپنی کرسی تک کو اپنے اوپر اوڑھ لیتی تھی۔ ان 5 برسوں میں مانیہ نے ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کیا۔ مانیہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بھی ہوش ہو جاتی تھی۔ جب ہوش آتا تھا تو وہ اسے اپنی نیند کی کمی کو قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی تھی۔ ایک بار کلاس میں مانیہ بیٹھے بیٹھے بھی ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو دوا نہیں، آپ کو ایک گلاس دودھ کی ضرورت ہے۔ غربت کے اس عالم میں مانیہ پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی۔ پی ایچ ڈی کے دوران مانیہ نے ایک پائری نامی سائنسدان سے شادی کی۔ یہ سائنسدان بھی مانیہ کی طرح مفلوق الحال تھا۔ شادی کے وقت دونوں کا کل اثاثہ 2 سائیکل تھے۔ مانیہ نے پی ایچ ڈی کے لیے ایک بڑے دلچسپ موضوع کا انتخاب کیا۔ مانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کو بتائے گی کہ یورینیم میں سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ یہ ایک ناممکن کام تھا۔ مختلف تجربات کرنے کے بعد مانیہ نے ایک ایسا عنصر دریافت کیا جو یورینیم کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا روشنی پیدا کرتا ہے، اور اس عنصر کی شعاعیں لکڑی، پتھر، تانبا، لوہے اور دنیا کی ہر چیز میں سے گزر سکتی ہیں۔ مانیہ نے اپنی اس ایجاد کو ریڈیم کا نام دیا۔ یہ ایک سائنس میں بہت بڑا دھماکہ تھا۔ لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا تو مانیہ اور اس کے شوہر پائری نے ایک ہاتھا لیا۔ اس ہاتھے کی نہ تو چھت سلامت تھی، نہ فرش سلامت تھا اور نہ اس کی 4 دیواری تھی۔ مانیہ نے اس ہاتھے میں 4 سال تنہا 8 ٹن لوہے کو پگھلایا۔ ان 4 سالوں میں 8 ٹن لوہا پگھلانے کے بعد مٹر کے دانے کے برابر ایک ریڈیم حاصل ہوئی۔ ان 4 سالوں میں بھٹی کے زہریلے دھوئیں نے مانیہ کے پھیپھڑوں میں سوراخ کر دی، لیکن مانیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ مانیہ اپنے کام میں جتی رہی اور بالآخر سائنس مانیہ کے قدموں میں جھک گئی۔ یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آیا۔ آج ہم جسے شعاؤں کا علاج کہتے ہیں، یہ حقیقت میں مانیہ کی ایجاد ہے۔ اگر وہ لڑکی 4 سال لوہا نہ پگھلاتی
تو شاید آج کینسر کے سارے مریض مر جاتے۔ مانیہ یہ لڑکی واحد سائنسدان ہے جس کو 2 بار نوبل پرائز ملا، ایک نوبل پرائز کیمسٹری میں اور دوسرا نوبل پرائز فزکس میں ملا، جس کی زندگی پر 40 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر اپنے سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ جب دنیا نے مانیہ کو اس کی ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو آپ جانتے ہیں مانیہ نے کیا کہا؟ مانیہ نے کہا کہ میں اپنی ایجاد اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ میں ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی جو اس وقت کینسر کی مریضہ بن چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ وہ بوڑھی عورت وہ تھی جس نے مانیہ کو کان سے پکڑ کر اپنے نوکروں کے سامنے ذلیل کیا، جس نے مانیہ کو تانے دیے، اور اس کے ان تانوں کو بجائے نیگیٹو سوچنے کے مانیہ نے اس کو پازیٹیو لیا۔ مانیہ نے اس کے گھر کے پورچ میں کھڑے کھڑے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اتنی ترقی کرے گی، وہ اتنی عزت کمائے گی، وہ اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ 4 سال اپنے کام کو دے دیں، کوئی بھی کام سیکھیں، کوئی بھی ہنر سیکھیں، صرف 4 سال۔ ان 4 سالوں کے بعد لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ہم بہت جلد منزل پر پہنچیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔